سردی ہوگی، بڑا اچھا موسم ہوگا اور ایک ماحول ہوگا جیسے فجر کے بعد کا اچھا روشن قائم ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے۔ اب دنیا میں تو رات بھی ہے اور دن بھی ہے۔ اب رات کا اندھیرا اب کتنی گھبراہٹ کا باعث بنا اس انسان کے لیے جو جنت سے آئے تھے۔ اب ساری رات انہوں نے پتہ نہیں کیسی مشکل سے گزاری، بلکہ رو رو کر گزاری۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کے آگے سجدہ کیا۔ اب امت محمدیہ کے لیے وہ وقت فجر کی نماز کا بن گیا۔ اللہ کے محبوب نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی جو ترتیب ارشاد فرمائی ہے، ان میں پہلی نماز ہے فجر کی نماز۔ اور فجر کی نماز کے لیے اللہ کی طرف سے جو منادی اعلان کرتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب نیند چھوڑ دو، اب نماز کے لیے آ جاؤ۔ یہ فجر کا ٹائم ہے، یہ بڑا قیمتی اور بڑا خوبصورت اور بڑی برکت والا ٹائم ہے۔ جو بندہ اس کو حاصل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا فجر کی، اس کا سارا دن نحوس دن ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے، نحوست والا ہوتا ہے۔ اور جس بندے نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب اس کے لیے دن بڑا بابرکت بن گیا۔ تو اسی فجر کی نماز کے بارے میں ہی یہ گزارشات کہ اسی وقت فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، جو بندے کے پاس رات گزارتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت سے جا کر یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے کو ہم نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتوں میں نے کہا تھا میں نے آدم کو بنانا ہے، تم نے کہا تھا یہ فساد کریں گے تو نہ بنائیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا تھا مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتا، بتاؤ کس کی بات سچی ہوئی؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ کی بات ہی سچی ہے، آپ نے سچ فرمایا تھا۔ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے چرچے فوراً آسمان پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے بندہ اٹھ کر آئے، اللہ کے گھر میں نماز ادا کرے۔ تو فجر کے ٹائم کے لیے بندہ رات سے نیت کر کے سوئے، ارادہ بنا کر سوئے۔ عام غافلین صبح سوئے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، شیطان تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے، سلا رہا ہوتا ہے، بندہ خود بھی غافل ہوتا ہے کہ رات دیر سے سویا، اب دیر سے سویا ہے تو صبح فجر میں کیسے اٹھے گا؟ اب بڑی مشکل ہوگی، تنگی ہوگی۔ تو شیطان اس کا تعاون کرتا ہے یہ سویا رہے، اگر سویا رہا تو یہ نماز کا نقصان ہو گیا۔ شیطان خوش ہوتا ہے اور اس وقت یہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے کہ یہ سویا ہوا ہے۔ لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان جو سارے منصوبے شیطان کے بھی ناکام کرتا ہے، نفس کے بھی ناکام کرتا ہے، اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ یہ خوش نصیب ہے، اللہ نے اس کو بڑا خوبصورت نصیب فرمایا۔ اس لیے فجر کی نماز کی خاص فکر کرنی ہے۔ ساری نمازوں کا فکر ہے لیکن آغاز تو ہمارا اس نماز سے ہو رہا ہے دن کا۔ اب فجر کی نماز کو بندہ ایسی تاکید سے پڑھے جیسے اللہ کے محبوب نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید کی گئی۔ پھر فجر کی نماز کے وقت ہی قرآن کریم کے بارے میں بتایا گیا کہ فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، فجر میں فرشتے فوراً اللہ کا قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو بندہ فجر کی نماز کا خاص خیال کرے اور اپنے ٹائم پر ادا کرے۔ سورج نکل آئے گا، نماز قضا ہو جائے گی اور انسان برباد ہو جائے گا، انسان کا دن خراب ہو جائے گا اور آنے والا جہان انسان کے لیے تاریخ بننے کا خطرہ ہے۔ اب اس لیے فجر کو بندہ ضرور تاکید سے پڑھے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی، یہی فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کو قرآن کی خبر دیتے. آج یہ آیتیں آئی، اتنی صورتیں آ گئی، فجر کے وقت عام طور پہ قرآن کی خبر بھی دی جاتی اور قرآن کے بارے میں بتایا بھی جاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کئی معمولات فجر کے ٹائم میں فرماتے. لوگوں سے پوچھا جاتا ہے رات خواب آئی ہے، کوئی مسئلہ کسی سے پوچھ رہے ہیں، کوئی خواب کا پوچھ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام عام طور پہ فجر کے بعد ان کے مسئلوں کا، خوابوں کا، سب کا جواب ارشاد فرماتے. فجر کا ٹائم بندہ آئے اور اطمینان سے نماز ادا کرے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، جس کا مطلب ہے یا اللہ مجھے آگ سے محفوظ فرما. جہنم کی آگ سے بندہ پناہ مانگتا ہے. اب فجر پڑھے گا، مغرب پڑھے گا، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم سے محفوظ فرما دیں گے. اس لیے یہ دعا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا 3 بار پڑھ لیا کرو. اللہ ہر قسم کی ایذا دینے والے جانوروں سے، دیگر مشکلات سے، آفات سے، بلیات سے اللہ تعالیٰ حفاظت نصیب فرمائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے ساتھ ایسے معمولات ارشاد فرما دیے. پھر فرمایا کہ اپنے دن کا آغاز فجر کے بعد یا بندہ پہلے پڑھتا ہے تو اپنے دن کا آغاز سورۃ یاسین شریف سے کیا کرو. سورۃ یاسین شریف بھی پڑھ لیا کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا سورہ یاسین پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دن کی ساری ضروریات اور حاجات کو پورا فرما دیں گے. تو بندہ ایسے یقین کے ساتھ یہ کام کرے تو رات کو کے بندہ سو جاتا ہے. اب صبح اٹھ کر نماز ادا کرنا یہ بہت بڑی انسان کے خوش نصیب ہونے کی علامت ہے. فجر کی نماز کے لیے بندہ رات کو ارادہ کر کے سوئے، نیت کرے، پکا نمازی بنے اور فجر کے لیے بندہ مسجد کی طرف حاضری دے. عورتیں اپنے گھروں میں مصلی پہ نماز ادا کرے اور اللہ رب العزت کو یاد کرے. دن بڑا خوبصورت آئے گا، برکت والا آئے گا، اللہ تعالیٰ خیر نصیب فرمائیں گے. تو نمازیں ہیں 5، ان سے پہلی نماز ہے فجر. اب اور بھی بڑی حکمتیں ہیں اور بہت کچھ اس نماز کے بارے میں بھی یعنی عظمت ہے اور ثواب ہے اور بہت انسان کے لیے سعادت کی بات ہے. تو فجر کے لیے بندہ اپنی نیت اور پروگرام پختہ رکھا کرے اور تاکید کے ساتھ اس نماز کو ادا کرے. دن کا آغاز ہوگا، اللہ رب العزت بہت ہی خیر اور عافیت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.